बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें मैं आपसे कह रहा था अब वो कंफर्म भी हो रही हैं और ख़बर की सूरत में सामने भी आ रही हैं। आप हालिया हमारे वीलॉग्स देखिए, उसमें हमने इस बात का जिक्र किया है कि इमरान खान की रिहाई के लिए इक़दामात हो रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, अभी वक्त का तयन नहीं हो सका और ये बात भी वाज़ेह नहीं है कि इलेक्शंस का क्या होगा, किस तरह होगा, लेकिन इमरान खान की रिहाई की बातें हो रही हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया था पिछली वीडियोस में कि इस्लामाबाद की राहदारियों में, शहर इक़्तिदार में एक ही बात डिस्कस हो रही है, रिहाई रिहाई रिहाई। अब एक खुफिया मीटिंग की तस्दीक हो गई है, खुफिया मुलाकात की तस्दीक हो गई है। मैं आपको कन्फर्म कर रहा हूँ, इमरान खान से खुफिया मुलाकात हुई है। ये गैर सियासी शख्सियत की मुलाकात है, गैर सियासी शख्सियत। और मुलाकात में इमरान खान से ये कहा गया कि आप सपोर्ट करें, ये पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान बड़ा कदम उठाने वाला है या कोई भी भारत हमला करेगा तो उसका जवाब देना है, जिस तरह की भी सूरत हाल हो, तो आप सपोर्ट का इजहार करें, ऐसी बात कहें कि जिससे कौमी यकजहती नजर आए। तो इमरान खान ने जवाब दिया कि इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता इस बात का कि मुझे कुछ कहना पड़े, मेरी पार्टी, लोग, कारकुन हमेशा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़े होंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कोई और बात करें और मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो यही करेंगे, आप देख लीजिएगा। खैर, फिर आपने देखा इमरान खान का बड़ा भरपूर बयान भी आ जाता है, बार बार मोदी का जिक्र होता है, जिसका शरीफ ख़ानदान एक दफ़ा भी नाम नहीं ले रहे, एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे। इमरान खान मोदी 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 कहते हैं अपने उस एक्स पोस्ट में, ट्विटर पर जो उनकी पोस्ट सामने आती है, तकरीबन एक पैरे में मोदी है तो फिर अगले पैरे में मोदी है, फिर अगले पैरे, बार बार मोदी का जिक्र होता है, शदीद तनकीद होती है, RSS और सब कुछ। इसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई की भी बात की जाती है। अब ये सारी खबर ज़ुबैर अली ख़ान, बड़े अच्छे नौजवान सहाफ़ी रिपोर्टर हैं, उन्होंने अपने वीलॉग में तफसील से इसका जिक्र किया है, उस पर भी मैं आता हूँ। मगर साथ साथ ये आपको बता दूँ कि शाहिद खटक, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने भी ये कहा है कि जी हमें भी ये खबर मिली है कि मियाँ नवाज़ शरीफ पकड़े गए हैं, उन्होंने फिर दोबारा इदारों के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दी हैं। और इसका बैकग्राउंड ये बताया जा रहा है कि साफ़ी ये कह रहे हैं, ये तो शायद खटक ने सिर्फ इतना बताया कि जी इदारों के ख़िलाफ़ फिर मियाँ नवाज़ शरीफ ने बात की है और उसी अंदाज से की है जिस तरह वो पहले करते थे, जो वो तकरीरें करते थे कि ये सारा कुछ फ़ौज के सरबराह ने किया है, फ़लाँ किया है, दहशतगर्दी आपकी वजह से, इस तरह की बातें करते थे। अब बकौल शायद खटक के वो कहते हैं जी ये जूम मीटिंग थी। बहरहाल दीगर जो ज़राए हैं सहाफ़ी, वो ये बात करते हैं कि जी ये कोई नून लीग की मीटिंग थी और उसमें मियाँ नवाज़ शरीफ ने उसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो पहले करते थे। और पता नहीं अब शायद उनको कोई सख्त पैगाम गया हो कि जी आप मोदी के बारे में कुछ कह नहीं रहे, या आएँ कोई बात तो कहें, तो उस पर उन्हें रिएक्ट किया हो। लेकिन कहा यह जा रहा है कि असल बात ये थी कि इमरान खान साहब के हवाले से बात हुई और कि जी हालात इस तरह से हैं, इस वक्त पाक भारत की कशीदगी बहुत ज़्यादा है, तो कौमी यकजहती का पैगाम देने के लिए रोल पर इमरान खान की रिहाई का कुछ करना चाहिए, या इस तरह की कोई बात, कोई इस तरफ कुछ ना कुछ तो हमें पेशरफ्त करनी चाहिए। पता नहीं क्या हालात हों, उस वक्त तो जंगी सूरत हाल थी, कुछ भी हो सकता था। ये तो अल्लाह ताला ने ख़ास फजल और करम फरमाया, हमारे जवानों की बहादुरी और जिस तरह वो तैयार थे, तो ये तो अल्लाह का करम है। और बाकी फिर ज़ाहिर है कि आप जिस तरह से जज्बे से लड़ते हैं, तो उसमें अल्लाह ने हमें इतनी तारीख़ी फ़तह दी, कमाल हो गया। लेकिन उस वक्त तो ज़ाहिर है कि एक हालात थे, आपको हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहना होता है। तो ये था कि कौमी यकजहती के लिए इमरान खान की रिहाई का कुछ किया जाए। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब डट गए, वो कहते सवाल ही पैदा नहीं होता, और फिर उन्होंने बहुत कुछ कह दिया इदारों के बारे में, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, वही बातें जो पहले करते थे। अब हो सकता है कि मियाँ साहब ये कहते होंगे जी ये डील ये थी, मेरे सारे केसेस ख़त्म होंगे, मेरी बेटी को इक़्तिदार मिलेगा, मेरे भाई को इक़्तिदार मिलेगा, मैं अब फ़िलहाल आगे नहीं आ रहा, तो ये तो डील थी कि इसको आप संभालेंगे, ये तो रिहा कभी भी नहीं होगा, इसकी रिहाई का मतलब है कि हमारी हुकूमत गई, ये कैसे हो सकता है, ये तो डील की खिलाफ वर्जी है, जो भी लंदन प्लान था, जो कुछ भी हुआ, इस तरह की बातें बहुत सब करते हैं। अब इसके बाद आप देखिए मरीम नवाज़ साहिबा किस तरह आपको एक्टिव नज़र आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। अब आ जाते हैं इसकी तफसील पर कि ये हुआ क्या है, और फिर आप इस खुफिया मीटिंग के बाद की खबरें भी देख लें। मिसाल के तौर पर जो रैली निकाली थी, ये पाकिस्तान जिंदाबाद रैली तहरीक इंसाफ के लोगों ने, तो उसमें देखें क्या हुआ है। उस रैली में 53 लोग गिरफ्तार होते हैं, यही पाक भारत कशीदगी के साथ। फिर 9 मई को इन्होंने कोई उस तरह एहतजाज नहीं किया। अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली, 53 लोग गिरफ्तार हुए, ये नंबर ज़ुबैर ने दिया, आप कंफर्म भी कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी रिहाई हो जाती है, पहले कभी ऐसे नहीं हुआ।
علیمہ صاحبہ رؤف حسن صاحب تک کو ملک سے جانے کی اجازت مل جاتی ہے، ان عدالتوں سے جن کے بارے میں کورٹ رپورٹرز بھی حیران ہیں کہ یہ عدالتیں کیسے تحریک انصاف کو ریلیف دے سکتی ہیں، یہ جج کیسے ریلیف دے سکتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ القادری ٹرسٹ کیس مہینوں سے نہیں لگ رہا تھا، وہ کیس لگ جاتا ہے، تحریک انصاف کہتی ہے 1 ہفتے کے اندر اس کی ڈیٹ دے دے، وہ ڈیٹ بھی ہفتے کے اندر کی آ جاتی ہے، نوٹسز بھی ہو جاتے ہیں۔ بہنوں سے ملاقات ہفتوں سے نہیں ہو رہی تھی، مہینوں سے نہیں ہو رہی تھی، وہ ملاقات کروا دی جاتی ہے۔ علیمہ صاحبہ کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی، 2 بہنوں کی کروا دی، وہ بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ خبریں تو سامنے ہیں، اشارے تو ہیں، تو یہ چیزیں کچھ کنفرم ہو رہی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ باقی رہائی کب ہوتی ہے، کوئی تاریخ طے ہے، جب کوئی ایسی خبر آئے گی آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ عید سے پہلے اب عید میں بھی چند دن رہ گئے ہیں، 2 بڑی رہائیاں اور ہو جائیں گی۔ بعض لوگ اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا نام لے رہے ہیں، ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن جو کنفرم ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 رہائیاں عید سے پہلے ہو سکتی ہیں۔ میٹنگ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، خفیہ میٹنگ کا، اور جو چیزیں اس میں آئی ہیں سامنے، جو شرائط کی بات ہوئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اچھا، ایک تو یہ کہ یہ 7 اور 8 مئی کے درمیان ایک اہم شخصیت، غیر سیاسی شخصیت جاتی ہے، عمران خان سے ملاقات کرتی ہے، اور یہ 7 سے 8 مئی کے درمیان کی بات ہے۔ یہ سیاسی شخصیت اب یہ اس وقت پاک بھارت کشیدگی عروج پر ہے، جو 10 مئی کو اللہ نے ہمیں فتح دی ہے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ اچھا، پھر عمران خان کو یہ غیر سیاسی شخصیت جو حملے کی صورتحال ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی رپورٹ سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ کیا صورتحال ہے، کیا ہمیں انٹیلیجنس رپورٹس مل رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ اس بریفنگ کے بعد، اب بریفنگ کیوں دی گئی؟ کیونکہ عمران خان سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کی پارٹی سب سے زیادہ متحرک ہے، لوگ ان کے، اور ثابت بھی ہوا۔ یہ تو آپ نے دیکھا نا ڈی جی ایس پی آر کی جو 2 سٹیٹمنٹس ہیں، اور وہ یہ کہ اس فتح کے بعد کی سٹیٹمنٹس ہیں، یہ نہیں کہ اس وقت ان کو ضرورت تھی یا کوئی دباؤ تھا، پریشر تھا، نہیں، جنگ ہم جیت چکے تھے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کے بعد آ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کی بورڈ وارئرز کے، ان مجاہدین کے جنہوں نے سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر محاذ سنبھالا، ان کے شکر گزار ہیں۔ پھر بات یہیں تک نہیں رہی، یعنی جن کو باقاعدہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ کہا جاتا تھا، ان کے بارے میں اب یہ کہ جی وہ تو مجاہدین ہیں۔ دوسرا یہ کہ تمام سیاسی جماعتوں کا اور ان کے قائدین کا شکریہ ادا کرنا، تو یہ سب کو پتہ لگ رہا ہے، یہ تو کوئی ڈھکی چوئی بات نہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور ان پر کوئی پریشر نہیں ڈی جی ایس پی آر پر کہ جی آپ کوئی ان کو دوبارہ پولیٹیکل یکجہتی کی ضرورت ہے، کچھ ہے، ابھی کوئی ماحول چل رہا ہے، بات ختم ہو چکی تھی، ہم الحمدللہ فتح یاب ہو چکے تھے۔ پھر یہ کہنا تو آپ دیکھ لیجئے، یہ تو خبریں ہیں نا، یہ تو بات آپ کے سامنے کی ہے۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ عمران خان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ساری صورتحال ہے اور آپ یکجہتی کا پیغام دیں، قوم کو کہیں، اپنے لوگوں کو کہیں کہ کھڑے ہو جائیں ساتھ، تو انہوں نے کہا جی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی اور کچھ کہیں گے، وہ بالکل ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم ایک ہوں گے۔ میں نے تو کئی دفعہ کہا کہ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، یہ بات کہی گئی۔ اچھا، پھر کچھ رہائی کی بھی بات ان کی گئی کہ جی آپ کو کچھ پیرول پر رہا یا اس طرح سے کچھ رہائی وغیرہ کا کر دیتے ہیں، کریں گے آنے والے دنوں میں، اس طرح سے ہوگا۔ اچھا، عمران خان نے کہا کہ جی مجھے ایسی رہائی نہیں چاہیے، اور عمران خان نے کہا کہ جی ہمیں یہ چاہیے کہ آپ عدالتوں کو آزاد کر دیں، عدالتیں میرٹ پر فیصلے کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ کچھ رہائیاں آپ نے دیکھا ہے ہوئی بھی ہیں، ملٹری کورٹ سے عباد فاروق ہے، عثمان ہے، عزت خان، یہ لوگ مطلب پشاور سے بھی، یہاں سے بھی، لاہور سے بھی، دیگر جگہوں سے ان کی رہائیاں ہوئی ہیں، اور وہ بالکل آزاد، ورنہ ہوتا ہے دوبارہ گرفتار کر لیں، کسی اور کیس میں کر لیں۔ ان پر بڑے سخت ترین الزامات تھے اور 9 مئی کے حوالے سے تھے۔ اچھا، خیر، اس کے بعد جی عمران خان نے دوسری تو یہ پہلے کہا عدالتوں کو آزاد کریں میرٹ پر تاکہ وہ فیصلے کر سکیں، دوسرا یہ کہ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، تیسرا ہم سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گے، ہم نکلتے ہیں تم پر طاقت کا استعمال ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ کوئی ڈیل کا تاثر نہیں جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے جنید اکبر کو کہا ہے کہ بھائی تم تحریک کی تیاری کرو اور اس طرف سے کرو۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور چیز یہ کنفرم ہو رہی ہے کہ جو جیلوں میں قید ہیں لوگ تحریک انصاف کے، ان میں بھی کچھ کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اب آپ کی ضمانتیں ہو جائیں گی، میرٹ پر ہوں گی، جو بنتی تھی، کیس ہی نہیں لگ رہے تھے، نہیں ہو رہا تھا۔ اور 2 بڑی رہائیوں کا یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف اب جہاں جہاں میاں نواز شریف صاحب کے لوگ، ٹاؤٹس، صحافی نما ٹاؤٹس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اب دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں پتہ لگ رہی ہیں، تو وہ میاں صاحب کو کوئی ایک عجیب و غریب مخلوق پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ جنہوں نے JF-17 تھنڈر بھی بنا دیا تھا، جس طرح مریم صاحبہ نے کہا ہے،
اور اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہاں جی بالکل، مطلب ایک ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے نہیں اصل میں یہ مطلب نہیں تھا، وہ مطلب نہیں تھا، نہیں وہ اس طرح اس پر ڈیفینڈ کرے کہ بالکل اون کر رہے کہ ہاں جی میاں صاحب، اور سارا وہ لیڈ کر رہے تھے جی، سارا ڈیزائن ان کا تھا، وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی تھے، ساری بریفنگز وہ لے رہے تھے، سارا کچھ ان کے کہنے پر ہو رہا تھا، حتیٰ کہ یہ تک کہا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار کو بھی وہی بتا رہے تھے کیا کرنا ہے، کس سے ملنا ہے، ان کو بڑا تجربہ ہے اس چیز کا، ان کو پولیٹیکل لیڈرز کا، ساری دنیا کا پتہ ہے، اور ان کو پتہ ہے کس طرح کیا کس وقت کرنا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے، سارا کریڈٹ وہ میاں نواز شریف کو جاتا ہے. یہ ریسکیو کرنے کی کوشش ہے عوام کی نظر میں میاں صاحب کو، جو نہیں ہو سکے گا. اور یہ باتیں کرنے کی وجہ سے اداروں میں اور ان کے خلاف غصہ آئے گا کہ کیا ہم نے، اور کریڈٹ لیں تم آ گئے، تم نے تو ہماری ذرا سپورٹ نہیں کی، ایک بات نہیں کہی، اور الٹا اس وقت ہمیں برا بلا کہہ رہے تھے جب یہ سارا مارکا ہو رہا تھا. تو یہ چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.